الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين درود پڑھی محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر جشن کی محفل ہے اور انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد آپ مختلف منقبت خانوں کو بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ ذکر اس ہستی کا ہو رہا ہے کہ جس ہستی کا ذکر خود پروردگار عالم بھی کرتا ہے، وہ ہستی کہ جو ایک اعتبار سے وجہ تخلیق کائنات بھی کہلائی، وہ ہستی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس ہستی کا ذکر رہے گا، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ ماہ مبارک شعبان ہے اور تیسری شعبان المعظم کی شب ہے۔ سب سے پہلے تمام افراد مل کر خصوصی طور پر زمانے کے امام کی خدمت میں اور عمومی طور پر تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے، مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک شعبان، صرف دو باتیں ماہ مبارک شعبان کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور اس کے بعد امام عالی مقام کے فضائل کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی جائے۔ ماہ مبارک رجب سے یہ ہمارا وتیرہ رہا کہ ماہ مبارک رجب کی فضائل کو بیان کیا جاتا رہا تاکہ انسان اس پر عمل کرے اور اس کے ذریعے سے ماہ مبارک شعبان کی تیاری کرے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے آ رہا ہے، کہ جس کو خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب کے اعتبار سے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا مہینہ ہے، شعبان کے اعتبار سے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے اعتبار سے فرمایا یہ پروردگار کا مہینہ ہے۔ یا دیگر روایتوں کے اعتبار سے رجب کو فرمایا کہ علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان
پروردگار عالم کا مہینہ ہے، وہ شہر اللہ۔ ترتیب کے اعتبار سے بھی بتلا دیا کہ اگر پیغمبر تک پہنچنا ہے تو شعبان سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتے، رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں پہنچ سکتے، شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ راستہ ہے جو خلاق کائنات نے شہروں یعنی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے ہمیں بتلا دیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر فرض کیجئے ماہ مبارک رجب کو پیغمبر اکرم کے بجائے مولا کائنات کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ 13 رجب المرجب مولا کائنات کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ مولا کائنات کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے پروردگار کی بے پناہ رحمتیں ماہ مبارک رمضان کے اندر ہمیں ملتی ہیں، لعلہم تتقون کی منزل پر پروردگار عالم ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اسے پروردگار کا مہینہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ لیکن ایک سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ کیوں کر ماہ مبارک شعبان کو پیغمبر کا مہینہ قرار دیا گیا؟ 3 سے 4 متعدد روایتیں ماہ مبارک شعبان کے عنوان سے ملتی ہیں کہ یہ پیغمبر کا مہینہ ہے۔ غور کیا جائے تو نہ پیغمبر کی ولادت اس مہینے کے اندر ہے، نہ پیغمبر کا وصال اس مہینے کے اندر ہے، نہ پیغمبر کی ولادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، نہ پیغمبر کی وفات اس مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو پیغمبر کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا؟ اب اگر آپ روایتوں کو ٹٹولنا شروع کریں تو اب آپ کو روایتوں کو سیکوینس اس طریقے سے نظر آئے گا کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو مخصوص کیا ہے 2 محمدوں کے ساتھ، 2 محمدوں کے ساتھ۔ ایک حسین ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک حسین ہے اور ایک زمانے کے امام ہے کہ جن کا نام بھی محمد ہے، کنیت بھی پیغمبر کی کنیت ہے، لہٰذا خود زمانے کے امام کے اعتبار سے نام اور کنیت پیغمبر کی مماثلت رکھتی ہے، اور حسین وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھو اگر کوئی حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے پیغمبر اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تو ماہ مبارک شعبان گرچہ کہ پیغمبر کی ولادت کے اعتبار سے مخصوص نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ، لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا گہرا ربط ہے پیغمبر خدا کے ساتھ۔ ایک زمانے کے امام کا جن کا نام بھی محمد ہے، جن کی کنیت بھی ابو القاسم، پیغمبر کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، اور دوسرے امام سید الشہداء کہ جن کا گوشت ہی پیغمبر کے گوشت سے بنا ہے، ان کی ولادت اس ماہ مبارک کے اندر ہے۔ اس ماہ مبارک کے اعتبار سے 2 باتیں اہم ترین بیان کی جاتی ہیں، اگرچہ کہ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو کے اندر بھی بیان کی جائیں گی، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان قریب آتا جا رہا ہے، پروردگار اپنی رحمتوں کو بڑھاتا جا رہا ہے، کہ معصوم کی روایت کا جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم کی بارگاہ میں ضرور بضرور استغفار کرو، اور روزانہ جس طریقے سے ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے بیان کیا گیا، روزانہ کم سے کم 70 بار استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کی تسبیح کرو، اور اس کے بعد بعض روایت کے اندر مختلف روایت کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ اس تسبیح کو اور بڑھاتے جاؤ، جو ہمارے یہاں مختلف طریقہ کار رائج ہیں استغفر اللہ پڑھنے کے لیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طریقے سے مختلف طریقوں سے خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کو طلب کرتے جاؤ۔ دوسرا اس مہینے کے اندر وہی تاکید جو ماہ مبارک رجب کے عنوان سے بیان کی گئی، کہ ماہ مبارک رجب میں پروردگار چاہتا ہے کہ تم خدا کے قریب آؤ روزے کے ذریعے سے۔ معصوم کہتے ہیں ماہ مبارک شعبان میں بھی یہی طریقہ کار ہے، اور عجیب روایتیں ملتی ہیں کہ ماہ مبارک شعبان کا پیر کا دن، بعض روایتیں پہلا پیر اور پہلی جمعرات، آج اتوار کا دن ہے، پروردگار عالم نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم کل اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ معصوم کی روایت کا جملہ ملتا ہے کہ جو پہلے پیر اور پہلے جمعرات کو اس کے روزہ رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم 20 دنیاوی حاجتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے، 20 اخروی حاجتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک شعبان کی برکت ہے کہ اگر خداوند عالم سے دنیا کی حاجتوں کو مانگنا چاہتے ہو دنیا بھی ملے گی، آخرت کی حاجت کو مانگنا چاہتے ہو حاجت ملے گی آخرت کی، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے پروردگار تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک شعبان انتہائی اہم ترین مہینہ ہے۔ اور تیسرا جو اس کا عمل ہے جس کو میں مربوط کروں گا سید الشہداء کی ذات سے، کہ اس مہینے کے اندر روایت کے جملے ہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو،
زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب بات ہو جائے کچھ اس ہستی کی، کہ وہ ہستی کے جو آج کائنات کے اندر آ رہی ہے، سید الشہداء کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ جس ذات اقدس کے آنے کے بعد پروردگار عالم نے حدیث قدسی کو نازل کیا ہے۔ وہ کلام کے جو قرآن کا حصہ نہیں بنا، لیکن پروردگار عالم کا کلام، معصوم کی روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب امام مظلوم کی ولادت ہوئی ہے تو 4 لوگوں کو مختلف وحی نازل کی ہے، جو حدیث قدسی بنی، کہ جب امام مظلوم اس دنیا کے اندر آئے، روایت کے جملے ہیں اوحی اللہ، پروردگار عالم نے وحی کی ہے بتوسط جبریل، جبریل کے ذریعے سے۔ کس کو کی ہے؟ الی خازن مالک النیران، اس جہنم کے خزانہ دار کو وحی کی ہے کہ جو جہنم کے دروازے کے اوپر داروغہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور کس لیے وحی کی ہے؟ آپ سوال کریں گے، مولا حسین کی ولادت ہے اور جہنم کے خازن کو، جہنم کے خزانچی کو وحی کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی وحی کی جا رہی ہے؟ روایت کے جملے پروردگار عالم نے خزانہ جہنم کے مالک کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اے جہنم کے سنبھالنے والے، وہ تخلیق کائنات سے جو آنکھ جل رہی تھی کچھ دیر کے لیے اسے فراموش کر دے، کچھ دیر کے لیے اسے بند کر دے۔ اور جب فرشتوں نے سوال کیا پروردگار کون سا موقع ہے، یہ کون سا ایسا معاملہ آ گیا کہ تو نے تخلیق کائنات سے جو آنکھ بھڑک رہی تھی جہنم کی، اسے آج تو نے خاموش کرا دیا؟ پروردگار نے کہا یہ اس کرامت کی وجہ سے ہے کہ آج محمد کے گھرانے کے اندر ایک ایسا مولود پیدا ہو رہا ہے جس کی برکت پروردگار عالم نہ فقط جنت والوں کو دکھلانا چاہتا ہے بلکہ جہنم والوں کو بھی دکھلانا چاہتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کے اندر ایک ایسا مولود آ رہا ہے۔ معالم سبتین کے اندر، مدینۃ المعادس کے اندر یہ روایت تحریر ہے کہ ایک ایسا مولود آ رہا ہے کہ جس کی برکت کو پروردگار عالم، جس کی کرامت کو پروردگار عالم دکھلانا چاہتا ہے ان افراد کو کہ جو نہ فقط جنت کے اندر موجود ہیں بلکہ جہنم کے اندر بھی موجود ہیں۔ گویا پروردگار عالم نے ایک اصول یہاں پر بتلا دیا کہ جہنم سے پروانہ اسی کو مل سکتا ہے جس کے دل میں محبت حسین موجود ہو، جس کے دل میں محبت حسین موجود ہو۔ یا آگ اس وقت ٹھنڈی ہوگی کہ جب حسین کا نام لے لیا جائے یا حسین کے نام کو اپنے دل میں بسا لیا جائے۔ یہ پروردگار عالم نے اصول بنایا ہے۔ لیکن آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ اگر جہنم کو سرد کیا گیا تو اس وقت جہنم کے اندر کون کون موجود تھا؟ یا تو فرعون موجود ہوگا، یا نمرود موجود ہوگا، یا شداد موجود ہوگا، یا مثلاً وہ افراد کے جو پیغمبر کے دشمن تھے، اس دنیا سے گزر چکے تھے مولا حسین کی ولادت سے قبل 4 سال ہجری سے پہلے۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ وہ افراد کے جو دشمن پیغمبر بھی تھے، جو پیغمبر سے پہلے پروردگار کی معصیت کرنے والے تھے، پیغمبر سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، پروردگار عالم نے ان تمام افراد کے لیے بھی جہنم کی آنکھ کو سرد کر دیا۔ کس کی محبت کے اندر؟ حسین کی محبت کے اندر۔ تو پروردگار بتلانا چاہتا ہے محبت حسین کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے کہ پہلی وحی جو پروردگار عالم نے امام حسین کی ولادت کے وقت کی ہے وہ جہنم کے خزانہ دار کو کی ہے۔ دوسری وحی کس کو کی ہے؟ روایت کے جملے ہیں دوسری وحی پروردگار عالم نے جنت کے خازن کو کی ہے، رضوان بہشت کو کی ہے۔ اور کیا وحی کی ہے؟ وحی یہ کی ہے کہ زین الجنتا، اے رضوان جنت، جنت کو زینت دے دو، جنت کو ڈیکوریٹ کر دو۔ رضوان جنت نے سوال کیا پروردگارہ تیری جنت آلریڈی ڈیکوریٹڈ ہے، تیری جنت آلریڈی سجائی ہوئی ہے۔ پروردگار نے کہا جنت کی خوبصورتی اپنے مقام پر، لیکن یاد رکھو اب جنت کی اصل خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ حسین کے ذریعے سے جنت کو زینت دے دو، حسین کے ذریعے سے جنت کو زینت دے دو۔ اسی لیے کہا گیا سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا اگر کوئی سردار ہوگا تو یہ حسن و حسین ہوں گے۔ پروردگار یہ بتلانا چاہتا ہے جنت کی اپنی زینت ضرور ہے، پروردگار عالم نے جنت کو ڈیکوریشن کے ساتھ بنایا تھا، لیکن
لیکن اگر جنت کو کسی ہستی کے ذریعے سے زینت ملی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، حسین ابن علی ہے۔ اور اس کے بعد روایت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ یاد رکھو وحی کی پروردگار عالم نے الی حور العین، جنت کی حوروں کی طرف، میں سوال کروں گا جنت کی حوروں کا کیا تعلق مولا حسین کی ولادت کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے وحی کی ہے کہ جس رات مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے جنت کی حوروں کو وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ تزینوا وتزاوروا، اپنے آپ کو سجا دو اور اپنے آپ کو سجا کر زیارت کے لیے جاؤ اس مولود کی کہ جو فاطمہ کے گھر میں آیا ہے۔ اپنے آپ کو سجاؤ اور زیارت کے لیے جاؤ اس ہستی کی زیارت کے لیے کہ جو فاطمہ کے گھر میں آیا ہے۔ میں سوال کروں گا پروردگارہ حوریں تو ویسے ہی سجی سجائی ہوتی ہیں۔ حور ایک کانسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں ورچوئل کانسیپٹ ڈالا گیا ہے، حور تو ویسی سجی سجائی ہوتی ہے، دنیاوی خواتین سے ان کا کیا موازنہ؟ پروردگار عالم بتلا رہا ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ سوچتے ہوئے کوئی مومنہ جائے کہ حسین کی زیارت کرنا حوروں کا مزاج ہے، حسین کی زیارت کرنا حوروں کا مزاج ہے۔ اور پروردگار عالم نے حوروں کو بھیجا ہے حسین کی زیارت کے لیے کہ جاؤ، اب زمین پر وہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے جنت کو خلق کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد روایت کا جملہ آگے بڑھتا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو مولود آ جا رہا ہے پروردگار عالم نے حکم دیا، یہ وحی کا چوتھا حصہ کہ جو حدیث قدسی کا جملہ ہے، کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اوحى اللہ الی ملائکۃ المقربین، پروردگار نے وحی کی ملائکہ مقربین تک۔ کیا وحی کی؟ قوموا صفوفا، کھڑے ہو جاؤ اور سب بندی کر لو، کھڑے ہو جاؤ اور سب بندی کر لو۔ وتحننوا، مبارکباد پیش کرو، کس کو؟ پیغمبر کو۔ خدا کی بارگاہ میں آؤ کس طریقے سے؟ بالتمجید والتحمید والتسبیح، خدا کی بارگاہ سے جب نکلو تو ہم کرتے ہوئے جاؤ، مجد کے عالم، خوشی کے عالم میں جاؤ، تسبیح کرتے ہوئے جاؤ۔ پروردگارہ یہ ملائکہ تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، پھر یہ آج دوبارہ تسبیح کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں حمد کا سوال کیا جا رہا ہے؟ کیوں مسجد میں آنے کا سوال کیا جا رہا ہے؟ پروردگار بتلانا چاہتا ہے عبادت یقیناً میری ہے لیکن دل میں پہلے حسین موجود نہ تھا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اب عبادت پروردگار کی ہو لیکن دل میں محبت حسین موجود ہو۔ کہ عبادت پروردگار کی ہو لیکن دل کے اندر محبت حسین موجود ہو۔ اور اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ، اپنی صفوں کو قائم کر لو۔ صفیں کب باندھی جاتی ہے؟ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا، نماز سے پہلے۔ یہاں پر تو ماشاءاللہ عربک ماحول ہے، اقیم الصفوف، اپنی نماز کی صفوں کو قائم کرو۔ صفیں دو مقام پر باندھی جاتی ہیں، یا تو میدان جنگ کے اندر پریڈ کے لیے باندھی جاتی ہے یا خدا کی عبادت کے لیے باندھی جاتی ہے۔ پروردگار یہاں حکم دے رہا ہے ملائکہ اپنی صفوں کو باندھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ تم حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو۔ پروردگار نیا مورد بتلا رہا ہے، یا تو صفیں میری عبادت کے لیے قائم کی جائیں گی یا حسین کی زیارت کے لیے قائم کی جائیں گی۔ اور پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ حسین کے گھر، پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ اور پیغمبر کے پاس جا کر مبارکباد پیش کرو۔ لیکن کس طریقے سے جانا؟ جبرائیل پر حکم کیوں ہوا؟ اے جبرائیل ہزاروں ملائکہ کو لے کے جاؤ کہ ہر ایک ملائکہ کی حفاظت کے لیے، ہر ایک ملائکہ کے ساتھ خوشخبری دینے کے لیے 1000 ملائکہ اور موجود ہوں کہ جو اپنا سایہ فگن کرتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ کے اندر جائیں۔ اور جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو پیغمبر کو خوشخبری دو کہ پروردگار عالم نے بہترین خلقت کو تمہارے گھر کے اندر اتارا ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ 7 دنوں تک جبرائیل ملائکہ کا قافلہ لے کر پیغمبر کی خدمت میں آتے جاتے تھے، پیغمبر کو مبارکباد دیے جاتے تھے، پیغمبر کو مبارکباد دیے جاتے تھے۔ لیکن تاریخ کا عجیب حصہ ہے، یہ 7 دن جبرائیل آئے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب جبرائیل عرش علا سے سفر کر کے فرش کی طرف آ رہے تھے، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو کرہ رہا ہے، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو کرہ رہا ہے، غم کی حالت میں ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہے۔
اور جب پریشانی کی کیفیت میں تھا ایک مرتبہ جبرائیل سے سوال کیا یا اخی جبرائیل حل قامت القیامہ. سوال عجیب ہے. فرشتے کا نام ہے فطرس، ہمارے یہاں فطرس بھی کہا جاتا ہے، اصل نام ہے فطرس. لغت کے اعتبار سے دو لغتیں بیان کی گئی، فطرس یا فطرس. فطرس سوال کر رہا ہے یا اخی جبرائیل حل قامت القیامہ. سوال کیا ہے؟ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ کون سی قیامت قائم ہو گئی؟ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی یعنی سب کچھ برباد ہو جائے گا. یہاں پر قیامت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پروردگار عالم نے بربادی کے بعد اگر زمین کو دوبارہ اٹھا دیا ہے، ساری چیزوں کو دوبارہ پیدا کر دیا ہے. حل قامت القیامہ، کہ قیامت قائم ہو گئی. جبرائیل نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ جو عرش کے حالات دیکھ رہا ہوں، جو عرش کے اوپر چہل پہل دیکھ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روز محشر بپا ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ روز محشر بپا ہو چکا ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے. جبرائیل نے جملہ کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آخری نبی اور آخری رسول کے گھر کے اندر ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے. آخری نبی کے گھر کے اندر ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے. فطرس نے بتلا دیا کہ دیکھو جب حسین کی ولادت ہوئی ہے تو قیامت کا منظر ہوا ہے، قیامت کا منظر ہوا ہے. لہذا اگر حسین کو قیامت سے تشبیہ دے دی جائے تو مالک یوم الدین، اگر دین کو حسین تصور کیا جائے تو مالک یوم الحسین بھی کہا جا سکتا ہے. یہ حسین وہ ہے جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے. پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جو اس دن کا، جو حسین کا دن ہوگا، اس دن کا مالک ہے. یاد رکھو روز قیامت کون کام آنے والا ہے؟ حسین کام آنے والا ہے. حسین کا ماتم کام آنے والا ہے. حسین کی محبت کام آنے والی ہے. لہذا یاد رکھنا، جب مالک یوم الحسین سے یوم الحسین کے دن حسین کی بات کرو گے تو حسین کا پروردگار عالم حسین کے صدقے میں بخش بھی دے گا. جبرائیل سے کہا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ جبرائیل نے کہا نہیں، آخری نبی کے گھر کے اندر ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے. کہ سارے کے سارے فرشتے وہاں پر جا رہے ہیں. کہ جبرائیل جب پیغمبر کی بارگاہ کے اندر پہنچو، پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میرا سلام پیغمبر پر دینا اور پیغمبر سے یہ جملہ کہنا کہ ایدعونی، میرے لئے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ کہ پروردگار عالم ایرجع اجنحتی، کہ پروردگار میرے پروں کو میری جانب لوٹا دے. فطرس وہ تھا کہ جس کے بالوں پر جل چکے تھے. فطرس کی سٹوری کیا ہے؟ روایت کے جملے ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے 700 سال قبل یہ فطرس وہ تھا کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں ایک مقرب فرشتہ تصور کیا جاتا تھا. یہ پرواز کرتا تھا خداوند عالم کے آسمانوں کے اندر 40,000 ملائکہ کو لے کر، اور جب 40,000 ملائکہ کو لے کر 7ویں آسمان پر پہنچتا تھا تو لوگ عجیب طریقے سے استقبال کرتے تھے ملائکہ اس کا. ایک مرتبہ اس نے اپنے اس منظر کو دیکھ لیا کہ میں کس طریقے سے 7ویں آسمان کی جانب جا رہا ہوں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچا ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے. جملے کو ذہن میں لائیے گا کہ من مثلی، مجھ جیسا، یہ میں جہاں پر آ جائے پروردگار کو پسندیدہ نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے انا کو اپنے اندر سے نکال دو. فطرس کے لبوں سے جملہ نکلا، حالانکہ ملائکہ مقربین میں سے ہے، ترک اولا سرزد ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، تو گناہ نہیں تھا. اس نے سوچا کہ پروردگار عالم نے کتنے ملائکہ کو میرے ساتھ کیا ہے، میرے سپرد کیا ہے. جیسے ہی یہ جملہ آیا من مثلی، پروردگار نے کہا تو میری بارگاہ سے نیچے کی جانب چلا جا. تو نے اس عمل کو انجام دیا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین نہیں ہے. جبرائیل سے کہا کہ پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہے ہو، پیغمبر کو سلام دینا، پیغمبر سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بالوں پر واپس لوٹ آئے. جبرائیل آگے بڑھنا چاہتے تھے. ایک اور جملہ کہا، جبرائیل ٹھہرو، مجھے ساتھ میں کیوں نہیں لے کر چلے جاتے، مجھے ساتھ میں لے کر کیوں نہیں چلے جاتے. جبرائیل نے کہا چلو پیغمبر کی بارگاہ کے اندر، وہ آخری رسول ہے، اس کے گھر کے اندر خوشی آئی ہے تو میں لے کر جاتا ہوں. جبرائیل کا لے جانا بتلا رہا ہے فطرس کی شفاعت اگر ہوئی ہے تو وسیلہ جبرائیل بنے ہیں. لہذا وسیلے کے منکر افراد جان لیں، اگر وسیلے کا انکار شرک ہوتا تو سب سے پہلا مشرک جبرائیل تھا. اگر وسیلے کا وہ جبرائیل کی جو ہر عمل کے لیے پروردگار سے اجازت طلب کر رہا ہے. فطرس نے کہا مجھے لے کر چلے جاؤ، جبرائیل نے کسی تحمل سے کام نہیں لیا. روایتوں کے اندر جملہ لکھا ہے
فطرس نے فرشتوں کی مدد سے فطرس کو اٹھایا ہے، جبرائیل نے پیغمبر کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے، کسی تعامل سے کام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ پروردگار سے اجازت لوں گا، کیونکہ جانتے تھے جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں خالیات نہیں آنا ہے، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں خالیات نہیں جانا. یہ بتلا دیا کہ دیکھو وسیلہ ضروری ہے، اسی وسیلے کے لیے ہم پیغمبر کی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں. اور جب خانہ پیغمبر خدا کے اندر پہنچے، جبرائیل نے مختلف طریقوں سے پیغمبر کو مبارکباد پہنچائی، ملائکہ نے مختلف طریقوں سے پیغمبر کو مبارکباد پہنچائی، یہاں تک کہ جب پیغمبر نے دیکھا کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جس کے بالوں پر کٹے ہوئے ہیں، سوال کیا جبرائیل کون ہے؟ کہ پیغمبر خدا یہ فطرس ہے. کہ کس لیے آیا ہے؟ کہ پروردگار کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اس نومولود کی برکت کے ذریعے سے اس کو شفا مل جائے. کہ جبرائیل میرا حسین سو رہا ہے، میرا حسین سو رہا ہے، دیکھو حسین کے آرام میں خلل نہ پڑے، حسین کے گہوارے سے اس کو مس کر لو، حسین کے گہوارے سے مس کر لو. امام مظلوم کے گہوارے سے فطرس نے اپنے بالوں پر کے جو بچے کچے تھے یا ختم شدہ تھے ان کو مس کیا ہے. روایتوں کے جملے ہیں بالوں پر واپس آ گئے. اب جب جبریل واپس پروردگار کی بارگاہ میں لوٹ رہے ہیں، سب سے آگے آگے فطرس چل رہے ہیں، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد وہ پروٹوکول پروردگار عالم نے واپس کر دیا. 40,000 ملائکہ ساتھ میں موجود ہیں، کیونکہ حسین کی بارگاہ سے آ رہے تو خالیات نہیں آ رہے. اب جب دوبارہ 7ویں آسمان پر پہنچے، میں آپ سے سوال کروں، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کے شارجہ یا دبئی کے اندر کسی ایک روڈ کے اوپر کسی شخص کو کیمرہ پڑ جائے تو اگلی مرتبہ اس روڈ پہ جاتے ہوئے اگر 100 کی سپیڈ بھی ہوگی تو وہ 60-70 سے نیچے آ جائے گا، بالکل گاڑی کی سپیڈ بنانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. ایک غلطی اگر ایک جگہ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن یہ فطرس وہ فرشتہ ہے، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد دوبارہ وہی جملہ کہا، من مثلی، من مثلی. جملے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہی جملہ جو پہلے والا جملہ ہے، لیکن اب طریقہ کار مختلف ہے. خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوا ہوں. اب اس مقام پر کوئی سزا نہیں ملی کیونکہ پروردگار جانتا ہے یہ حسین کی بارگاہ سے آیا ہے، حسین کی بارگاہ سے آنا شرف کا باعث ہے، حسین کی بارگاہ سے واپس لوٹنا شرف کا باعث ہے. اور جملہ کہہ رہے ہیں من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، حسین نے مجھے مشکلوں سے نجات دلائی ہے. اور روایت نے عجیب منظر لکھا ہے کہ 7 دن جبرائیل تشریف لائے ہیں، 3 ملائکہ کو شفا ملی ہے، اور تینوں کو شفا ملنے کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. یہ مشہور و معروف واقعہ تو آپ سنتے ہیں کہ فطرس کو شفا ملی مولا حسین کے گہوارے سے. ایک فرشتے کا نام ہے سعسائیل یا سلسائیل. روایت کے جملے ہیں یہ وہ فرشتہ تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے عرش کے طواف کے اوپر معین کیا ہوا تھا. ہر روز خداوند عالم کی بارگاہ میں طواف کو کیا کرتا تھا، اور جب طواف کرتا تھا ایک مرتبہ پروردگار کے طواف کے اندر کوتاہی کر دی. پروردگار عالم نے سلسائیل یا سعسائیل کو زمین پر بھیج دیا، اور جب زمین پر بھیج دیا کہا کہ تو نے عبادت خدا کے اندر کوتاہی برتی ہے. پروردگار عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عبادت خدا کے اندر کوتاہی برتی جائے. سلسائیل زمین پر آیا ہے. روایت کے جملے ہیں فطرس کو شفا مل گئے، جبرائیل زمین سے جانا چاہتے تھے. سلسائیل مخاطب ہوا، اخی جبرائیل زمین پر مجھے کسی شور کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی خوشی کا ماحول ہے، اور یہ فرشتوں کا جوک در جوک آنا بتلا رہا ہے کہ زمین پر کوئی ایسی کیفیت رونما ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو نازل کیا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل مخاطب ہوئے، آخری نبی کے گھر پروردگار عالم نے حسین کی ولادت کروائی ہے. حسین کی ولادت ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نومولود کے صدقے میں پروردگار عالم مجھے شفا دے دے. روایت کے جملے ہیں کہ جب جبرائیل آسمانوں کی جانب جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ سعسائیل کو ساتھ میں لیا، حسین کے گہوارے کے پاس آئے، پیغمبر سے ایک مرتبہ سفارش کی کہ پیغمبر خدا میں چاہتا ہوں کہ یہ پروردگار کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے، عرش سے نکال کر فرش کی جانب آیا ہے، اس کو بھی شفا دلوا دیجئے. پیغمبر نے کہا اسے حسین کے بدن سے مس کر دو، حسین کے بدن سے مس کر دو. روایت کے جملے ہیں کہ حسین
مظلوم کے بدن مطہر سے اس کو مس کیا گیا، پروردگار عالم نے شفا دے دی۔ وہی اسٹیٹس جو اس فرشتے کا تھا یہ اس فرشتے کو واپس مل گیا۔ جب یہ آسمانوں کے اندر پہنچا تو اس نے بھی وہی جملہ کہا جو فطرس نے کہا، من مثلی انا اطاق الحسین، مجھ جیسا کون ہے کہ میں حسین کی وجہ سے بخشا گیا ہوں۔ تیسری روایت، ایک اور فرشتے کا نام ہے دردائیل۔ روایت کے جملے ہیں یہ وہ ملک تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے ایک آنے واحد میں ایک وقت کے اندر 32,000 پر عنایت کیے تھے، اور ایک پر اور دوسرے پر کے درمیان فاصلہ اتنا تھا جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ پروردگار عالم نے اسے آسمانوں تک آنے کے لیے معین کر کے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ 7ویں آسمان سے اوپر بھی کوئی چیز موجود ہوگی، میں کیوں نہ اڑ کر دیکھوں کہ اس آسمان کے اوپر کیا چیز موجود ہے۔ روایت کہتی ہے 500 سال تک اڑتا رہا، پہلے آسمان تک نہ جا سکا۔ 500 سال تک اڑتا رہا، پہلے آسمان تک نہ جا سکا۔ سید مہدی مازندرانی نے معالی سبتین کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور جب ذہن میں خیال آیا کہ اور اڑوں، پروردگار نے کہا کہ ابھی 500 سال اڑنے کے بعد پہلے آسمان تک نہیں آیا، تیرے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا کہ 7ویں آسمان سے اوپر بھی تیری دسترس ہے؟ پروردگار عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا، نہ یہ بات تیرے ملک ہونے سے مناسبت رکھتی ہے کہ خیال تیرے ذہن میں آئے۔ پروردگار عالم نے وہ بال و پر جو اس کو عطا کیے تھے وہ لے لیے، اور جب جبریل امین فضا میں فاصلہ طے کرتے ہوئے آسمانوں کی جانب جا رہے تھے، 2 ملک کو شفا مل چکی ہے، اب تیسرا ملک مخاطب ہوا، دردائیل، اے جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ ملائکہ کی گویا بارات لے کر جا رہے ہو؟ کہ پیغمبر کے گھر سے آ رہا ہوں، آخری نبی کے گھرانے کے اندر حسین کی ولادت ہوئی ہے، کیا ممکن ہے کہ حسین کے گھر سے مجھے شفا مل جائے؟ کہ میں حسین کے گھر سے نکل چکا ہوں، کہ پیغمبر کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے دو، پیغمبر کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے دو، پیغمبر تمہیں شفا دلوا دیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، زمین کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد پروردگار عالم سے مخاطب ہوا، پروردگار بحق حسین مجھے شفا دے دے۔ پروردگار نے حسین کے صدقے میں شفا دے دی، اور اس کے بعد اس کو 32,000 پر دوبارہ عنایت کیے کہ وہی پروٹوکول جو تیرا پہلے تھا وہ تجھے عنایت کر رہا ہوں، لیکن حسین کے صدقے میں۔ اب ذرا غور کیجئے، جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، 3 فرشتے ہیں، تینوں نے شفا پائی۔ 3 فرشتے ہیں، تینوں نے شفا پائی۔ شفاعت حسین کو ذہن میں رکھیے گا، محبت حسین کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک نے شفا پائی مولا حسین کے بدن مطہر سے مس ہو کر، ایک نے شفا پائی گہوارے سے مس ہو کر، ایک نے شفا پائی مولا حسین کا واسطہ دے کر۔ پروردگار اصول بتلانا چاہ رہا ہے، جو حسین کے بدن مطہر سے مس ہو گیا اس کی کیا کیفیت، لیکن جو حسین کی نسبت سے گہوارے سے مس ہوا اس کی کیا کیفیت۔ حسین جب جھولے میں تھے، جب جھولا متبرک تھا، لیکن نسبت چونکہ حسین سے ہو گئی، پروردگار عالم نے شفا دے دی، اور نسبت کے بعد پروردگار بتلانا چاہتا ہے جب تک حسین دنیا میں تھے حسین سے برکتیں لے لو، حسین دنیا سے چلے جائے جس چیز کو نسبت ہو جائے حسین سے، اس سے برکتیں لے لو، اور اگر وہ چیز بھی نہ رہے تو فقط حسین کا واسطہ دے دو خدا کی بارگاہ میں، خداوند عالم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کہ یاد رکھنا، جو حسین کے بدن مطہر سے مس ہو جائے اس کی کیفیت الگ ہے، جو حسین کے گہوارے سے مس ہو جائے اس کی کیفیت الگ ہے، اور جو حسین کو فقط واسطہ دے دے اس کی کیفیت الگ ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہ وہ فرشتے ہیں جو حسین کی بارگاہ سے شفا پا کر جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم سورہ نوح، قرآن مجید کا 71واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 کے اندر حضرت نوح کے ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت نوح فرماتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگار میں اپنی قوم کو رات کو بھی اپنے پاس بلاتا ہوں، دن کو بھی اپنے پاس بلاتا ہوں، یعنی دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، دن بھی تبلیغ کرتا ہوں اور رات کو بھی تبلیغ کرتا ہوں، لیکن میری جو قوم ہے وہ عجیب قوم ہے، میری قوم جو ہے وہ میری دعوت کے ذریعے سے قریب نہیں آتی بلکہ بھاگ جاتی ہے۔
حضرت نوح کے حالات کے اندر تحریر ہے کہ جب حضرت نوح قوم کو بلایا کرتے تھے، 2500 سال کی زندگی حضرت نوح نے پائی ہے، اور 900 سال کی تبلیغ کے بعد 80 افراد حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضرت نوح بیان فرماتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کے مراحل سے گزرتا تھا، بے شمار ایسا ہوا کہ جب میں تبلیغ کیا کرتا تھا لوگ مجھے سب و شتم کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مارا کرتے تھے۔ لہو لہاں ہو کر جب خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا، خداوند عالم سے کہتا تھا پروردگار مجھے بخش دے، پروردگار یہ دعوت کی تبلیغ مجھ سے نہیں ہوتی، اب مجھ میں دم نہیں ہے۔ پروردگار جبرائیل کو نازل کیا کرتے تھے، حیات القلوب کے اندر روایتیں موجود۔ پروردگار جبرائیل کو نازل کیا کرتے تھے۔ جبرائیل آنے کے بعد کیا کام کیا کرتے تھے؟ جبرائیل آنے کے بعد نوح کو اپنے پر مبارک کو لگایا کرتے تھے، نوح تازہ دم ہو جایا کرتے تھے، نوح تازہ دم ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت نوح کون ہیں؟ صاحب شریعت نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر اولو العزم نبی کو شفا ملتی ہے تو ملک کے پر سے ملتی ہے، ملک کو شفا ملتی ہے تو حسین کے گہوارے سے ملتی ہے۔ کہ ملک کو اگر شفا مل رہی ہے حسین کے گہوارے سے مل رہی ہے، اور یہی وہ حسین ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے دنیا کے اندر رائج کر دیا کہ یہ حسین ہے کہ جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا۔ فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس نے میرا ذکر کیا۔ کون کون سی کیفیتوں میں حسین نے ذکر کیا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب نو کے نیزہ پر تھے جب بھی ذکر کیا، جب گھر کے اندر تھے جب بھی ذکر کیا، مسجد کے اندر ذکر کیا، ہر مقام پر حسین نے پروردگار کا ذکر کیا۔ پروردگار عالم نے بھی حسین کے ذکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ شاعر حضرات موجود ہیں، اصلاح بھی فرمائیں گے اگر شعر میں غلطی ہو جائے۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، پروردگار کی خلقت کو آپ نے بہت دیکھا ہے۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ حسینیت کو مٹانے والے یہ سوچیں کہ جب خدا ذاکر ہے، جب تک خدا نعوذ باللہ من ذالک ختم نہیں ہوگا حسین کا ذکر بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک خدا ہے رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ یہ حسین ابن علی وہ ہیں۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ پروردگار عالم حسین کے ذکر کو زندگی کے اندر رائج کر دے گا، اور جب تک خدا ہے حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور یہ وہ حسین ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے فقط ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، شعراء حضرات بھی یہاں پر موجود ہے، کہ حسین ابن علی 6 سال کی عمر مبارک ہے، پیغمبر ختمی مرتبت کے پاس آتے ہیں، مسجد النبوی کا ماحول ہے، اور مسجد میں جب پیغمبر کے پاس آتے ہیں مولا کائنات پہلے سے تشریف فرما ہے، اور جب مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ مولا کائنات نے مولا حسین کو دیکھتے ہوئے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر کا جملہ ہے کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی، میں اس سے کیوں محبت نہ کروں اور کیسے محبت نہ کروں، یہ میرے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد روایت نے عجیب منظر لکھا ہے، مدینۃ المعاجز کے اندر یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے مخاطب ہو کر پیغمبر سے کہا یہ بتائیے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ پیغمبر کو جواب دیتے مولا حسین مخاطب ہوئے کہ بابا ہم اپنے فضائل و کمالات کو بتلاتے ہیں، جس کے فضائل اور کمالات زیادہ ہوں گے اس کو پیغمبر زیادہ محبت کریں گے۔ روایت کے جملے ہیں مولا کائنات نے ایک مرتبہ حسین کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہ اب بیٹا اور باپ سامنے موجود ہیں، دونوں کی فضیلتیں اپنے مقام پر ہیں، مولا کائنات نے امام حسین کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پیغمبر کا رخ کیا اور کہا پیغمبر اس بات کی تو آپ بھی گواہی دیں گے کہ اول خلق کے اندر میں اور آپ ہیں؟ پیغمبر نے کہا نعم یا علی، یقیناً ایسا ہی ہے، پروردگار نے تیرے اور میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ کیا پیغمبر اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ اگر مومنین کا سردار کسی کو بنایا گیا تو وہ میں ہوں؟
دین اگر کامل ہوا تو میرے وجہ سے کامل ہوا، میری ولایت کا اعلان پروردگار عالم نے کروایا، میں وہ ہوں کہ جس کو پروردگار عالم نے دروازہ قرار دیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت کو پروردگار عالم نے جنت قرار دیا، جس کے بغض کو جہنم قرار دیا، میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کی پاکیزگی اور شرافت کا معیار ہے، جو مجھ سے محبت رکھے وہ معیار کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، جو مجھ سے نفرت کرے وہ معیار کے اعتبار سے نجس ہے۔ میری اتنی فضیلتیں ہیں کہ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان مل کر بھی میری فضیلتوں کو گن نہیں سکتے۔ اب ایک مرتبہ حسین کی جانب نگاہ کی اور کہا حسین تم اپنی فضیلتوں کو گنواؤ، حسین تم اپنی فضیلتوں کو گنواؤ۔ روایتوں کے جملے ہیں، مولا حسین نے دو جملے کہے ہیں اور وہ دو جملے ایسے تھے کہ نہ فقط رسول نے اپنی آغوش میں لیا، مولا کائنات نے بھی آغوش میں لیا۔ کہ میری سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جس کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں۔ جس کی آپ نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر جملہ فرمایا اے بابا یا ابتا انت افضل من عند اللہ، آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جیسا میرا باپ ہے ویسا آپ کا باپ نہیں، جیسی میری ماں ہے ویسی آپ کی ماں نہیں، جیسا میرا نانا ہے ویسے آپ کے نانا نہیں۔ حسب و نسب کے اعتبار سے فضیلت کے کچھ معیار مقرر ہو سکتے ہیں، لیکن نسب کے اس معیار سے میں افضل ہوں، لیکن خدا کی بارگاہ میں پھر بھی آپ افضل ہیں۔ لیکن ایک اور فضیلت کا معیار بتلا دوں، اے بابا آپ خداوند عالم کے گھر میں ضرور پیدا ہوئے، لیکن آپ کے گہوارے کو جھلانے کے لیے جبرائیل نہیں آئے، میرے گہوارے کو جھلانے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات نے کلیجے سے لگایا اے حسین پروردگار عالم تیرے علم میں تیرے حلم میں برکت عطا کرے۔ یہ فضیلت کے وہ معیار ہے جو مولا حسین نے بتلائے، حسین کے جو فضیلت کے معیار بتلا رہے ہیں کہ جب معصوم کی بارگاہ کے اندر، امام مظلوم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، بس اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ معصوم کی بارگاہ میں آیا سوال کرنے کے لیے شخص غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، جب مولا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا چاہتا تھا، مولا نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اپنی حاجت کو منہ کے ذریعے سے میرے سامنے پیش نہ کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے لکھ کر دے دے۔ کہ کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ اگر کوئی مومن کے چہرے پر احتیاج کو دیکھے، حاجت کو دیکھے تو اسے شکل کے اعتبار سے رسوا نہ کرے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو احتیاج کے معاملے میں میرے سامنے رسوا نہ ہو جا، اپنی حاجت کو لکھ کر دے دے۔ اس نے اپنی حاجت کو لکھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد مولا حسین نے جب حاجت کو دیکھا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا ہے۔ حاجت کو پورا کرنے کے بعد اپنے اعزاء کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے نانا سے سنا ہے کہ لوگ پیسہ خرچ کر کے غلاموں کو خرید لیتے ہیں، تم مومنوں کے ساتھ نیکی کر کر آزاد لوگوں کو کیوں نہیں خرید لیتے؟ یہ مولا نے پیغام دیا ہے، مومنوں کے ساتھ نیکی کر کر آزاد لوگوں کو کیوں خرید نہیں لیتے؟ اور اس کے بعد یہ جملہ مولا حسین کا ملتا ہے کہ جو مومن کی پریشانی اس دنیا کے اندر دوری کرے، پروردگار عالم آخرت کی 40 پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ من نفس کربۃ مومن، کہ جو نفس مومن سے کرب کو دور کرے، غم کو دور کرے، پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر پروردگار عالم اس کی آخرت کی 40 پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو آج کی شب چونکہ ماہ مبارک شعبان بھی ہے، صدقہ دینے کی فضیلت بھی ہے، اس مولود کا بھی صدقہ ہے، امام بارگاہ کے اعتبار سے مومنین تشریف لا رہے ہیں یہاں پر کہ جو امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، معصوم کا جملہ ہے کہ جو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ آخرت کے اندر نیکیوں کا حصہ پاتا ہے، تو اس سے بہتر نیکی کا رضاعت کے ہیں، یعنی فیڈنگ کے ہیں، اور 6 مہینے کا کم سے کم حمل ہے۔ جب مولا حسین کی فضیلت کے اعتبار سے کسی سے پوچھا گیا، اس نے اس آیت کی تلاوت کی۔ منکر اہل بیت نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ 6 مہینے کا حمل تو عیسیٰ کا بھی تھا اور یحییٰ کا بھی تھا۔ جو محبت اہل بیت رکھنے والے افراد تھے، ایک عالم نے ایک مرتبہ مناظرہ کیا کہ یاد رکھو
6 مہینے کا حمل عیسیٰ کا بھی تھا، یحییٰ کا بھی تھا، لیکن قرآن کی اس آیت میں اور نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ جس انسان کو پروردگار عالم نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار اصلاح کو میری ذریت کے ساتھ قرار دے دے، کہ میری ذریت کے ذریعے سے اصلاح دنیا تک پہنچے گی۔ سورہ اعقاف 15 نمبر کی آیت۔ کیا تمہیں 2 بات بتا دوں کہ پروردگار وصیت کر رہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عیسیٰ کے کوئی والد نہ تھے، اگر والدین ہیں تو پھر یحییٰ کے ہیں، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یحییٰ 35 سال کے اندر اس دنیا سے گزر گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب 40 سال تک یہ پہنچ جائے تو ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں، میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کی ذات اقدس ہے کہ جو شفا یابی کا باعث ہے۔ ملک ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو شفا لے کر جاتے ہیں، انہی ملائکہ مقربین کا واسطہ دے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر تو نے ملائکہ مقربین کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، جو تیری بارگاہ میں عتاب کے باعث تھے، جو تیری بارگاہ میں سزا بھگت رہے تھے، پروردگار حسین کے صدقے میں تو نے آج ان کو بھی شفا عطا کی ہے۔ پروردگار ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، پروردگار حسین کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ پروردگار تیرا یہ جملہ اپنے ختمی مرتبت کی زبانی کہ ومن اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ جب پروردگار کسی شخص سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیا کرتا ہے۔ پروردگار محبت حسین کو لیے دل میں تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ آج کی بارگاہ میں جہاں تو نے ملائکہ کو بخشا ہے، پروردگار ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش قرار دے دے۔ پروردگار آج کی شب میں جو بہترین تقدیر کسی مومن کی لکھ سکتا ہے، پروردگار وہ بہترین تقدیر ہماری بھی معین فرما۔ پروردگار ماہ مبارک شعبان کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس فرش کے اوپر حسین کا نام لینے کے ساتھ جو شخص آیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ حسین کی اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، پروردگار جو حاجت جو مومن لے کر آیا ہے، پروردگار ان تمام مومنین کی تمام حاجت شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومن پریشانیوں کو لے کر آیا ہے، پروردگار حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں انسان اپنی پریشانیوں کو بھول جایا کرتا ہے، پروردگار حسین کے صدقے میں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار حسین کے ماننے والے دنیا کے کسی کونے میں بھی آباد ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ حسین کے چاہنے اور ماننے والے میں جو بھی بیمار ہیں، پروردگارہ خصوصاً 2 مومنین کے جن کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے کہ جن کا انڈیا کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک اور مومن کے جو یہاں پر سید مظفر صاحب موجود ہوتے تھے ان کی صحت یابی کے لیے، ایک اور بچہ کے جو انکیوبیٹر کے اندر موجود ہیں، اور عمومی طور پر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پروردگارہ بحق حسین ابن علی، پروردگار ان تمام مومنین کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اسی حسین کے وارث کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ابھی یہاں پر شعراء حضرات انشاءاللہ بارگاہ امامت کے اندر نذران عقیدت پیش کریں گے۔ خود معصوم کا ذکر اس ولا کی محفل کے اندر ثواب کا باعث ہے، لہذا اس ثواب کو بھی آپ ضائع نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ سید شاہ حسن، سعادت حسن، والشمس الحسن، نور فاطمہ بنت مجتبیٰ عابدی، شجاع عباس اپنے سعادت حسن، زینب بنت واجد حسین عابدی، حاضرین محفل کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، علی الخصوص وہ تمام مومنین کے جو اس حسینیہ اسم امام بارگاہ کی خدمت کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور علی العموم وہ تمام مومنین کی جو محبت حسین لیے اس دنیا سے گزر گئے، ان تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک